اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. گڈ ٹو سی آل آف یو, اسپیشلی ینگ پیپل, ماشاء اللہ, کیونکہ ٹاپک از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ریلیونٹ ٹو آل آف یو. دیٹ از دا میرج آف حضرت علی اینڈ فاطمہ رضی اللہ عنہا. پچھلی کلاس میں نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی اور کچھ پری میرٹل واقعات ہم نے ڈسکس کیے تھے. پھر لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فار حضرت علی, حضرت فاطمہ. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو میرج سرمنی تھی کس قسم کی تھی اور اس میں کس طرح صحابہ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. اٹ واز اے ویری جوائس ایونٹ اور اسپیشلی اس میں ٹیم بلڈنگ بہت زبردست نظر آتی ہے. اور پہلے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ گھروں میں ولیمہ بھی ایون گھروں میں ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے میرے کئی ریلیٹیوز کے فنکشن اس طرح گھروں میں ہوئے جب میرج ہال کا تصور نہیں ہوتا تھا. پرانی بات ہے, 90s کی بات ہے. تو دیز ور گولڈن ٹائمز جب کزنز آپس میں مل کے ایک ٹیم بلڈنگ کی طرح کام کرتے تھے, ذمہ داریاں لیتے تھے. اب بھی ایسے ہوتا ہے لیکن وہ چیز کم ہو گئی ہے. تو خیر یہ ایسا واقعہ تھا سبحان حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی کہ اس میں ہر صحابی اور صحابیہ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی خود حضرت فاطمہ کو گفٹس دیے, جس سے میں نے ایک پوائنٹ کلیریفائی کیا تھا کہ والد اگر بیٹی کو کچھ دینا چاہ رہا ہے گفٹ, ایز لانگ ایز وہ بہت بڑا چنک نہیں ہے اس کی ویلتھ سے, تو اس پہ اتنا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو یہ کہہ کے رد نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں آپ بالکل بھی نہیں دے سکتے, جائز ہی نہیں ہے. دیکھیں جب آپ ایک چیز کو یہ کہتے ہیں نا جائز ہی نہیں ہے تو پھر اس کی آپ کو دلیل چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پسند, ایسے مثال کے طور پہ آپ میرج ڈیلنگز کرتے ہوئے آپس میں عرف کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو کچھ دیتے ہیں تو میں اس کو پسند نہیں کرتا, لیٹ می ہینڈل ایوری تھنگ. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے اور یہ ایک بدعت ہے, یعنی باپ کا گفٹ دینا بیٹی کو یہ بدعت ہے, تو یہ اس کے لیے پھر آپ کو بڑا اسٹرانگ پروف اور دلیل چاہیے. کیونکہ ہمیں تو اس واقعے سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن بھی گفٹ کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڈ بھی گفٹ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو. ٹھیک ہے, لیکن ڈیمانڈ کرنا وہ تو بہت معیوب ہے اور وہ اس کو ڈسکریج ہی کرنا چاہیے. جب لڑکا خود ڈیمانڈ کر رہا ہے, لڑکے کی فیملی, وہ تو ہندوانہ کسٹم ہے اور وہ اس کے پیچھے تو یہی ہے نا کہ ہندوز میں انہیریٹنس نہیں ہے, وراثت میں شیئر نہیں ہے, تو وہ اس طرح سے میرج پہ ہی دے کر اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض نبھا دیا. تو اسلام میں تو ایسے نہیں, اسلام میں تو وراثت میں شیئر ہے عورتوں کا, اور ہمارے ہاں بہت کم دیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کو بس شادی پہ کچھ گفٹس دے دیے, شادی پہ کمپنسیٹ کر دیا تو وہ انف ہے اس کے لیے. اور پھر بیٹیاں ڈیمانڈ بھی نہیں کرتی, ظاہر ہے کہ وہ بھائیوں کا سوچتی ہیں ایک نوبل انٹینشن کے ساتھ, لیکن رول از رول, سب کا شیئر ہے وراثت میں, بیٹیوں کا شیئر ہے, بیٹوں کا شیئر ہے اوبیسلی. تو یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. آج انشاءاللہ ہم جس چیز پہ بات کریں گے دیٹ از پوسٹ میرٹل کچھ ایونٹس, کہ شادی کے بعد کیسی لائف تھی حضرت فاطمہ علی رضی اللہ عنہ کی, اور کیا انہیں مشکلات پیش آئیں, ہاؤ دے ڈیلٹ ود اٹ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ایز اے فادر ان لا اینڈ ایز اے لونگ فادر. تو اس میں بہت سے واقعات ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ. سو لیٹس بگن. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوبارہ سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت علی کے ساتھ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. اور یہ دوبارہ بتانا چاہوں گا جو لوگ نئے ہیں کہ حضرت علی نے خود اپروچ کیا تھا, نکاح کا پیغام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکا خود لڑکی کے باپ کے پاس جائے اور جا کر بات کرے, اور لڑکی کا باپ اگر ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ پوچھے کہ مہر آپ کتنا دے سکتے ہیں, کیونکہ مہر عورت کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میسکولینٹی یہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی بیان کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں, اسپیشلی چونکہ بردرز سامنے بیٹھے ہوئے تو ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ گائیڈ لائن ہے اس آیا میں آپ کے سامنے آیا رکھتا ہوں. یہ ہے آیت نمبر 235, اس کے غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیر از نو بلیم اپان یو فار دیٹ ٹو وچ یو انڈائریکٹلی الوڈ کنسرننگ اے پروپوزل ٹو اے وومن اور فار وٹ یو کنسیل ود ان یور سیلفس.
کہ اس بات پر بلیم نہیں ہے کہ تم کسی کو پسند کرو، کسی عورت کو پسند کرو اور اپنے دل میں وہ فیلنگز رکھو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہارے مائنڈ میں ہے. اللہ نوز دیٹ یو ول ہیو دیم ان مائنڈ. تو جنرل رول یہ بیان کیا جا رہا ہے. ویسے تو یہ آیات ڈیورس کے پس منظر کے حوالے سے، کیونکہ آگے ڈیورس کا بھی ذکر ہے ڈیفینیٹلی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بٹ ڈو ناٹ پرومس دیم سیکریٹلی ایکسیپٹ فار سیئنگ اے پراپر سیئنگ. اور پراپر سیئنگ کے جو یہاں پہ ورڈز ہیں وہ قولاً معروف کہ ایک معروف قول کے مطابق انہیں اپروچ کیا جائے اور ایک معروف طریقے کے مطابق، یعنی سیکرٹ پرومسز نہ کیے جائیں، فائدہ نہ اٹھایا جائے کسی کا، کسی کی مجبوری کا. جیسے ڈیورس کی بات ہو رہی ہے نا، تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اس کے فائدے ہی بہت اٹھائے جاتے ہیں، ڈیورسی اگر کوئی خاتون ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈگنیفائڈ طریقے سے اپروچ کیا جانا چاہیے. اینڈ ڈو ناٹ ڈیٹرمن ٹو انڈر ٹیک اے میرج کانٹریکٹ انٹل دا ڈیکریڈ پیریڈ ریچز اٹس اینڈ. اوبیسلی یہ ڈیورس کی جو ڈیکریڈ پیریڈ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو عدت کا پیریڈ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک رول بیان کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، کہ ٹرو میسکولینٹی یہ ہے کہ معروف طریقے سے جاؤ اور آنریبل طریقے سے جاؤ. اور آنریبل طریقہ ہمارے دین نے بیان کیا ہے کہ ان کے ولی سے بات کی جائے، عورت کے ولی سے بات کی جائے، اور کسی قسم کا فالس پرومس یا سیکرٹ پرومس یا سیکرٹ ریلیشن نہ چلایا جائے. یہ ایک رول بیان کر دیا گیا. تو خیر حضرت علی صلی اللہ عنہ، میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہ نکاح کا پیغام لے کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہی واز ویری شائے، ان سے بات نہیں ہوئی. تو اللہ کے نبی خود ہی سمجھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں نے کہا کہ پرہیپس آپ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں. تو اس پر علی صلی اللہ عنہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، اینڈ دیٹ واز انڈرسٹوڈ. تو پھر نبی نے کہا آپ کتنا مہر دے سکتے ہو، وٹ کین یو گیو ایز اے گفٹ. تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس جو آپ کی شیلڈ ہے، وٹ ڈو یو ہیو. تو ان کا میرے پاس یہ میری شیلڈ ہے، 4 درہم کی سولڈ ہو سکتی ہے. لیکن بعد میں نے آپ کو بتایا کہ عثمان غنی نے 400 درہم کی وہ خرید لی، اور وہ گفٹ ایز اے گفٹ دے دیے، واپس کر دی شیلڈ. کہا مجھے آپ کی شیلڈ نہیں چاہیے، بلکہ میں آپ کو یہ گفٹ دیتا ہوں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے باپ کو اپروچ کر سکتا ہے ان اے ویری ڈگنیفائڈ وے. اینی وے، تو اس طرح سے پھر الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوزل ایکسیپٹ کیا. پھر فاطمہ کی خاموشی، ان کی حیا، دیٹ واز آلسو اے یس ٹو دیٹ پروپوزل. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے صحابہ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس میرج کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں. اب پوسٹ میریٹل لائف، ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار فاطمہ حضرت علی نے دونوں نے پوچھا، کیونکہ اس طرح کی بڑی زبردست کنورسیشن صحابہ کی ہوتی تھی رسول اللہ سے، اور فیملی کی اسپیشلی. تو انہوں نے پوچھا کہ ہو از مور بیلوڈ ٹو یو، یعنی آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری ٹروتھ فل اینڈ آنیسٹ، اور آن دی ادر سائڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جذبات کا خیال بھی رکھتے تھے لوگوں کا. تو انہوں نے بہت خوبصورت رپلائی کیا، جس سے ہمیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپریہنسو سپیچ اور ان کی حکمہ اور دا وے ہی چوز سرٹن ورڈز، یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں، کمیونیکیشن سکلز پتہ لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا جہاں تک بات ہے محبت کی تو میرے لیے سب سے زیادہ بیلوڈ فاطمہ ہے، اور جہاں تک بات ہے پریشیس کی تو میرے لیے سب سے زیادہ پریشیس علی ہے. تو پریشیس ہونا اور محبت ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. محبت مجھے فاطمہ سے، لیکن جو جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں، میرے لیے جو بہت پریشیس ہے وہ علی ہے. تو حضرت علی کو بھی خوش کر دیا، فاطمہ کو بھی خوش کر دیا، 2 مختلف ایٹریبیوٹس بتا کے. تو بہت خوبصورت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں آنسر پتہ لگتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ اور انٹرونشن ان کے گھریلو معاملات میں. دیکھیں بڑوں کی انٹرونشن یہ کبھی کبھی ضروری ہوتی ہے اور برکت کا باعث ہوتی ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں، کیونکہ جب یہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے سوسائٹی کو دیکھ کے کچھ معاملات سامنے رکھ کے ڈسکشن کرنی ہے، تاکہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک وہ بات پہنچائی جا سکے. کچھ گھروں میں جوائنٹ فیملی ہوتا ہے اور وہاں بڑوں کی بہت انٹرونشن ہوتی ہے، پازیٹیو انٹرونشن، ناٹ دیٹ ٹاکسک اینڈ نیگیٹو انٹرونشن. وہ تو ویسے ہی غلط ہے نا، کہ کسی کا دم ہی گھونٹ دینا، کسی کا جینا حرام کر دینا. جیسے کوئی سینئر بندہ، لیٹ سے سسر یا ساس، یا کچھ جگہوں پہ ایون لڑکی کے ماں باپ وہ بھی بہت زیادہ ڈومینیٹ کریں، اور جو ان کا داماد ہے اس کی ہر چیز کو ڈومینیٹ کریں، اس کو ایک ایک چیز بتائیں کہ تم نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، اس کو یہاں تک ڈومینیٹ کریں کہ یہ نوکری چھوڑ دو اور یہ والی نوکری ڈھونڈو، یعنی بہت زیادہ مداخلت.
اس کی لائف میں. اور اسی طرح خاتون کی لائف میں بہت زیادہ مداخلت, ٹاکسک حد تک مداخلت, کہ اس کو سانس ہی نہ لینے دینا, اور ایک ایک چیز اس کی نوٹ کرنا, اور اس کے بعد اسے کہنا ہم سے اجازت لے کے ایک ایک چیز کرو. تو اس مداخلت کی میں بات نہیں کر رہا. میں کس مداخلت کی بات کروں؟ جو ایک پازیٹیو انٹرونشن بڑوں کی ہوتی ہے, وائز جو بڑے ہوتے ہیں, عقل مند بڑے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرونشن سے ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھا کر بات بھی سمجھائی ہے. کئی واقعات ہیں, سمجھائی ہے کہ نہیں سمجھائی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, اور فاطمہ نے بیان کیا کہ مجھے ضرورت ہے میڈ کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انٹرونشن کی کہ نہیں کی؟ دونوں کو سمجھایا. اسی طرح ایک بار حضرت علی کی حضرت فاطمہ کا جھگڑا ہو گیا تھا, تو وہاں آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرونشن ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑوں کی انٹرونشن کو یہ کہنا کہ بالکل ہی ناجائز ہے اور کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے اور ہونی ہی نہیں چاہیے, تو یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ بڑے, ان کا ایک وزڈم ہوتا ہے, اور اگر بڑوں کی طرف سے کوئی ایسی انٹرونشن ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی صلح صفائی کروا دیں یا میاں بیوی کو کچھ بات سمجھا دیں, تو یہ اچھی انٹرونشن ہے, اینڈ اٹ از ویری انکریجڈ اکارڈنگ ٹو آور دین. تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دو ایکسٹریمز ہیں, اور وہ دو ایکسٹریمز, ایک تو میں نے بیان کر دی کہ اتنی زیادہ انٹرونشن کہ دونوں کو سانس ہی نہ لینے دینا, ٹھیک ہے. یعنی کئی ہمیں ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جیسے ہسبینڈ وائف کو سپیس ہی نہ دینا, اتنا زیادہ پوزیسو ہونا مدر ان لاء کی طرف سے یا سسٹر ان لاز کی طرف سے, نندوں کی طرف سے, کہ ہسبینڈ وائف کو زیرو سپیس دینا, کہ وہ کہیں باہر جا رہے ہیں تو ہر وقت ان کے ساتھ جانا, یعنی کبھی بھی انہیں اکیلے نہ جانے دینا, اور مائنڈ کرنا اس بات کا کہ وہ اکیلے ٹائم کیوں. تو یہ ان نیسیسری انٹرونشن ہے, اور یہ ایک ایکسٹریم ہے. اور اسی طرح بہو کو کوئی فیصلہ ہی نہ کرنے دینا, ٹھیک ہے, یا بہو کی کوئی فری ول یا چوائس ہی نہ ہونا, اور ہر چیز کو انفلوئنس کرنا, ہر چیز کو انفلوئنس کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ والی انٹرونشن جو ہے یہ غلط ہے, اور اس میں مرد کا بہت رول ہے. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں انشاءاللہ کہ ماشاءاللہ سامنے بردرز کچھ بیٹھے ہیں اور کل کو شادی ہونی. دیکھیں, مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے. جوائنٹ فیملی سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے, میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں. اگر مرد سٹرونگ ہے, اگر مرد سٹرونگ ہے, اگر مرد سٹرونگ نہیں ہے تو جوائنٹ فیملی میں مسئلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یو گائز نیڈ ٹو بی سٹرونگ. آپ کو اماں کو بھی بتانا ہے کہ ان کی لمٹس کیا ہیں, آپ کو وائف کو بھی بتانا ہے ان کی لمٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے. مرد کو سٹرونگ ہونا چاہیے, اور مرد کو پیار محبت سے چیزیں لے کر چلنی چاہیے. تو پھر جوائنٹ فیملی از بیوٹیفل. اس کے بہت فائدے ہیں. جوائنٹ فیملی سے میری مراد یہ نہیں ہے ایکسٹینڈیڈ ریلیٹیوز بھی ساتھ رہ رہے ہیں, یہ مراد نہیں. جوائنٹ فیملی سے کیا مراد ہے کہ آپ کے ساس سسر آپ کے ساتھ ہیں, مے بی پورشنز ڈفرینٹ ہیں لیکن ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ہیں. دس از ٹو می دس از جوائنٹ فیملی, میں یہ مراد ہے میری. تو اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. کل کو آپ کی اولاد ہوتی ہے تو وہ ساس سسر سنبھال لیتے ہیں, آپ کو ٹائم مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. بہت سے فائدے ہیں جوائنٹ فیملی کے. لیکن اگر مرد سٹرونگ ہے, اگر مرد جو ہے وہ عقل مند ہے اور عقل مندی سے میٹرز کو ڈیل کرتا ہے, تو ادروائز سبحان اللہ اگر مرد سٹرونگ نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے, رائٹ. اور کبھی کبھی مرد سٹرونگ ہوتا ہے لیکن نیچے کے لوگ بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. تو اس کیس میں ہینڈلنگ ذرا اور طرح سے ہوتی ہیں. تو ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے, ہر سچویشن میں سلوشنز دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو انٹرونشن ہے, ایک ایکسٹریم جو میں نے آپ کو بتائی کہ جہاں پر دم ہی گھونٹ دیا جائے اگلے کا, اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے اور اس پہ سمجھانا چاہیے بڑوں کو کہ اتنا دم نہ گھوٹیے اگلوں کا. ٹھیک ہے آپ ہیڈ آف دا ہاؤس ہیں, کیونکہ یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جو لڑکے کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ یہ چیز باور کراتے ہیں نا کہ گھر ہمارا, بچہ ہمارے گھر میں رہ رہا ہے نا, تو جب ہمارے گھر میں رہ رہا ہے تو ہیڈ آف دا ہاؤس کون ہے؟ بچے نے تو خود گھر نہیں بنایا نا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کا یہ موقف ہونا کہ گھر ہمارا ہے چونکہ تو ہماری چلنی چاہیے. اسی طرح مسائل بڑھتے ہیں نا, اسی طرح مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے گھر آپ کا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق چلے گی. دو لوگ ہیں, ان کی اپنی ایک زندگی ہے, ان کی اپنی کچھ چوائسیز ہیں, تو انہیں چوائسیز لینے دیں. آپ کا جو ہے رول وہ پازیٹیو گائیڈنس ہونا چاہیے, اوکے. آپ کا رول گائیڈنس ہونا چاہیے, آپ کا رول ڈومینیٹ نہیں ہونا چاہیے, ڈومینیشن نہیں ہونی چاہیے. دس از دا فرسٹ ایکسٹریم. دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ساس سسر کا کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, زیرو مداخلت ہونی چاہیے. اور اگر انہوں نے کچھ پوچھ لیا تو پھر
اس پر پرابلمس کریٹ کرنا اور اس پر یہ سوچنا کہ انہوں نے پوچھا ہی کیوں یا انہوں نے مداخلت کی ہی کیوں، وہ دوسری ایکسٹریم ہے. دیکھیں وہ بڑے ہیں، اگر بڑے ہونے کے ناطے وہ کوئی مشورہ دے دیتے ہیں، ڈومینیشن کی بات نہیں کر رہا، مشورہ دینے کی بات کر رہا ہوں، یا کوئی بات ہے اس بات میں اپنا انپٹ دے دیا یا کوئی نصیحت کر دی یا کوئی سمجھا دیا، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں دلائل ملتے ہیں. تو اس لیے اس کو کہنا کہ یہ بھی غلط ہے ٹوٹلی اور اس کے کوئی دلائل نہیں ملتے، ایسی کوئی بات نہیں. میں تو آپ سامنے دلائل رکھ رہا ہوں کہ انٹرونشن ہمیں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت پازیٹیو انٹرونشن ہے، سبحان اللہ. اور لڑکے کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اگر اس کے ان لاز کوئی پازیٹیو انٹرونشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لڑکا اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ انہوں نے کہا ہی کیسے، میرے سسر نے میرے سے یہ بات کی ہی کیوں، یا میری ساس نے مجھ سے بات کی ہی کیوں. دیکھیں پازیٹیو انٹرونشن ہے، اچھی بات ہے، آپ کے فائدے کی بات ہے. اسی طرح خاتون کو اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہاؤ ڈیئر دے ٹاک ٹو می. ٹھیک ہے، ہاؤ ڈیئر دے ایڈوائز می سم تھنگ. جیسے بچے کے معاملے میں اگر ساس نے کوئی نصیحت کر دی ہے، کوئی بات کر دی ہے، تو اسے سن لیا جائے، پازیٹیو طریقے سے کریں آپ اپنا، لیکن سن لیا جائے، اس کو ایک دم سے رد نہ کیا جائے. تو فیملی ریلیشنز اس طرح سے چلتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا سائیڈ نوٹ پہ میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ مسائل بہت کامن ہیں اور کافی زیادہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس طرح کے سوالات آتے ہیں. تو اس میں ایک ماڈریٹ طریقہ یہی ہے، دیکھیے کہ کبھی کبھی کچھ گیو اپ کرنا پڑتا ہے اگر آپ ساتھ رہ رہے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے وہ کچھ حق مانگنا پڑتا ہے، ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے. یہ جو ماڈرن منترا ہے جو آج کل بہت مشہور ہے سائیکالوجسٹ کا اور موٹیویشنل اسپیکرز کا، کہ اینی تھنگ جو آپ کا پیس آف مائنڈ کرپٹ کرے اس کو آپ اپنی زندگی سے نکال دو. یہ ماڈرن منترا ٹھیک نہیں ہے. سننے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ ماڈرن منترا بہت خطرناک ہے. یہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ تھوڑا سا بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے فیملی میں یا ریلیشن شپس میں جو آپ کے تھوڑا سا مزاج کے خلاف ہے یا آپ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ کو انکمفرٹیبل کر رہا ہے، تو ہمارے نوجوانوں کا پہلا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کٹ آف کر دیا جائے ان سے اور ان سے علیحدہ ہو جائے. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. جب آپ کو کسی ورک پلیس پہ کوئی پرابلمز آتے ہیں یا جب آپ کو کہیں کسی گروپ میں کام کرتے ہوئے پرابلمز آتے ہیں، تو آپ کا پہلا ریئیکشن یہ نہیں ہوتا کہ گروپ سے کٹ آف کر جائیں یا ورک پلیس ہی چھوڑ دیں. کیا خیال ہے؟ آپ کا پہلا ریئیکشن یہ تو نہیں ہوتا نا. آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ لیٹس ٹرائی ٹو سالو. ٹھیک ہے، اگر کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو پیشنس بھی سکھائی ہے اسلام نے، صبر بھی سکھایا ہے اسلام نے، کمپرومائز کرنا بھی سکھایا ہے، احسان بھی تو سکھایا ہے اسلام نے، احسان کا لیول بھی تو سکھایا ہے. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ ان چیزوں کو بالکل ہی غلط سمجھنا، انٹرونشن کو، اور ان کو اپنے حقوق کے سامنے اپنے حقوق کو ضمن ہونا سمجھنا کہ یہ میرے حقوق کو ضمن کیا جا رہا ہے اور میرے رائٹس کو ہرٹ کیا جا رہا ہے. ہر چیز رائٹس نہیں ہوتی، کچھ چیزیں احسان کے مطابق بھی لے جانی ہوتی ہیں. بلکہ فیملی ایشوز میں تو ایک رول حدیث سے ثابت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے کونے میں، حدیث کا کانٹیکس بیان کر رہا ہوں کہ جنت کے غالباً یہی الفاظ ہیں اس میں، جنت کے کونے میں یا جنت میں ایک محل کی بشارت دیتا ہوں اس انسان کو جو حق پر ہونے کے باوجود لڑنا چھوڑ دے. تو یہ ایک سعودی شیخ نے ہمیں حدیث سنائی تھی جب 2018 میں ایک ٹریننگ اٹینڈ کر رہا تھا مکہ میں. تو وہ ہمیں ایک ٹریننگ دے رہے تھے دعویٰ کے حوالے سے. تو انہوں نے حدیث سنائی تھی، تو میں نے ان سے سوال کیا تھا جو کہ ایک نیچرل سوال بنتا ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ شیخ ہم نے تو یہی سنا ہے بچپن سے کہ حق کے لیے لڑنا چاہیے اور حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن یہ حدیث تو یہ بیان کر رہی ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود سٹیپ بیک جو کر جائے گا، لڑائی چھوڑ دے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت میں ایک محل ہے. تو پھر انہوں نے بڑا خوبصورت ایک رول بیان کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ حدیث فیملی ایشوز کے بارے میں پرائمریلی، ٹھیک ہے، فیملی ایشوز کے لیے اگر پیچھے ہٹا جائے تو یہ قابل تعریف چیز ہے. کیونکہ دیکھیں اسلام کا جو مزاج ہے وہ فیملیز کو جوڑنا ہے کہ توڑنا ہے؟ فیملیز کو جوڑنا ہے. تو فیملیز کو جوڑنے کے لیے جیسے وہ ایک کوٹ بھی ہے نا کہ ان دا بیٹل آف ایگوز دا لوزر آلویز ونز. ٹھیک ہے، یہ بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ جب ایگوز کی بیٹل چل پڑے تو لوز کر جانا چاہیے، اس میں لوزر اصل میں ونر ہے. اوکے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے،
کسی غصے کو چھوڑ دے، کسی انا کو چھوڑ دے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے درجات نہ بڑھائے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت نہ دے۔ آن دی ادر ہینڈ یس، اسلام سیلف کیئر کا بھی حکم دیتا ہے اور اپنے پیس کو، مینٹل پیس کو پروٹیکٹ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تم لوگ پستے ہی رہو اور ڈور میٹ بن جاؤ اور جو مرضی تمہیں جیسے ٹریٹ کرے ہوتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈریٹ اپروچ سکھائی ہے اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ سٹیپ بیک کر دیا جائے۔ اینی وے، تو یہ ایک تمہید میں نے اس لیے باندھی کیونکہ یہ مسائل بہت کامن ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو وائز ہونا چاہیے اور اسپیشلی مردوں کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے ان معاملات میں، اور شادی سے پہلے چیزوں کو پہلے ہی سیٹ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایکسپیکٹیشنز والدہ کو بھی بتا دینی چاہیے اور اپنی ہونے والی وائف سے بھی بات کرنی چاہیے کھل کے، تاکہ بعد میں مسائل بڑھیں نہ، بعد میں شوکرز نہ آئے آپ کی وائف کے لیے، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ کی مدر کے لیے کوئی شوکرز آئیں۔ تو پہلے سے ایک عقل مند انسان کو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو آگے لے جانا چاہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ اور انٹرونشن، پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ فاطمہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلوڈ ڈاٹر تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں۔ تو دیکھیے یہ خواہش بہت جائز ہے، رائٹ، اور کئی ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ ہماری بیٹی کی سیم شہر میں ہی شادی ہوتی ہے، بہت جائز خواہش ہے الحمدللہ، کیونکہ بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے ماں باپ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی خواہش تھی، لیکن یہ کہ وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ وہ جو لینڈ تھا مسجد کے ارد گرد، ایک صحابی حارثہ، ان کا لینڈ تھا۔ تو حارثہ نے خود دیکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اور وہ یہ جانچ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت مس کر رہے ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی کو۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو گھر تھوڑا سا دور تھا حضرت علی کا، تو پھر حضرت حارثہ نے خود آفر کر دیا کہ یا رسول اللہ، کیا نہ میں جو لینڈ ہے وہ ڈونیٹ کر دوں اور آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہاں پہ شفٹ کر لیجئے حضرت علی کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ بہت خوش ہوئے صحابی۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت بھی تھی کہ اگر اللہ کے نبی مانگتے، ان سے خود کہتے، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ نو کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز اے مین آف ڈگنیٹی، ایون دو نبی تھے، لیڈر تھے، لیکن انہوں نے خود سے نہیں یہ بات کی، لیکن صحابی نے خود محبت میں وہ لینڈ ڈونیٹ کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں پر شفٹ کرا لیا۔ آج آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے تو آپ نے دیکھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ جو پیچھے گھر ہے، جو حجرہ ہے، وہ حضرت فاطمہ کا ہے، حضرت علی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ حضرت علی کو حضرت فاطمہ کو اٹھایا کرتے تھے قیام پہ، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب اس کو کوئی اس اینگل سے دیکھے کہ حضرت علی نعوذ باللہ نعوذ باللہ شوہر یہ سوچے کہ میرا فادر ان لا اتنی انٹرونشن کیوں کر رہا ہے کہ تہجد میں ہمیں اٹھاتا ہے۔ آپ سوچیں ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی ایسا سوچ سکتے ہیں؟ تو اگر فادر ان لا کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو یہ اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ تو میری غیرت کے خلاف ہے، میرا فادر ان لا کیوں مجھے تہجد پہ اٹھا رہا ہے، کیوں جو ہے مجھے کالیں کر رہا ہے، کیوں مجھے ایسے کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، بڑوں کی نصیحت سننی چاہیے، اور وہ تو نبی تھے سبحان اللہ۔ تو ایک بار نہیں اٹھے حضرت علی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی کہ آپ نے قیام نہیں کیا، تو انہوں نے جوک کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ہماری روحیں لوٹا دیتا، یعنی ہم نیند میں تھے اور نیند میں روحیں اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو اگر اللہ چاہتا تو ہماری روحیں لوٹا دیتا۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ریسائٹ کی کہ بے شک انسان بہت جھگڑالو ہے، یہ سورہ کہف کی آیا ہے کہ انسان بہت بحث کرتا ہے، یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد کئی بار ایسے آرگومنٹس ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ میں حضرت علی میں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفیوز کرواتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں بیٹھ جاتے تھے، درمیان میں بیٹھ کے ان سے بات کرتے تھے، ان کی سنتے تھے، دونوں کی سائڈ سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بہت خوبصورت واقعہ ابو تراب والا ملتا ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے، اور اچھا یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں فادر ان لا کین کم اینڈ میٹ ڈاٹر ریگولرلی۔ اس کو ہمارے کلچر میں کچھ لوگ بہت مایوس سمجھتے ہیں کہ نہیں باپ اب جا ہی نہیں سکتا بیٹی کے گھر، تو یہ ہمارا کلچر ہے، یہ سننا نہیں ہے، نہ یہ نبوی طریقہ ہے، باپ جا سکتا ہے، اور اس کا بالکل بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے شوہر کو یا ان لاس کو کہ باپ بار بار کیوں آ رہا ہے۔ بھائی باپ محبت کرتا ہے بیٹی سے، کیوں نہ آئے، ٹھیک ہے، باپ ایک گیسٹ ہے۔ تو اینی وے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک بار گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا موڈ انہوں نے پرکھ لیا اور سمجھ گئے، تو کہا ویئر از یور کزن، یہ نہیں کہا کہ آپ کا شوہر کہاں ہے، تاکہ حضرت فاطمہ بھی ان کو بھی تھوڑا کام ڈاؤن کریں، ان کی بھی سائیڈ لیں کہ آپ کے کزن کہاں ہیں۔
تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ باہر چلے گئے ہیں، کوئی جھگڑا تھا تو باہر چلے گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے مسجد میں. وہاں پہ حضرت علی، آپ نے سنا ہوا ہے بہت مشہور واقعہ، لیٹے ہوئے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی ان کی بیک پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور کہا کہ ابو تراب، فادر آف ڈسٹ، اٹھو. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ مسکرائے، اٹھے، اور پھر ڈیفیوز ہو گئی یہ چیز، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح کروا دی. تو یہ بڑا پازیٹیو رول ہے، سبحان اللہ. اور بڑوں کا یہی رول ہونا چاہیے. بڑوں کا رول لڑوانا نہیں ہونا چاہیے، بڑوں کا رول جو ہے صلح کرانا ہونا چاہیے. اور بڑوں کا رول بہت پازیٹیو ہونا چاہیے، وزڈم ہونا چاہیے بڑوں میں. اس کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت ملتی ہے حضرت فاطمہ، حضرت علی سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے ان کی اولاد سے. بائی دا وے، حضرت علی، حضرت فاطمہ کی اولاد کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ حضرت فاطمہ، حضرت علی کے کتنے بچے تھے؟ ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت حسن، حضرت حسین. تو زیادہ تر لوگوں کو جو ہے حضرت حسن، حضرت حسین کا پتہ ہے، حضرت زینب اور ام کلثوم کا کئی لوگوں کو نہیں پتہ. یہ حضرت زینب کا بڑا رول ہے کربلا میں. شی از دا ون جس نے آ کے یزید کے سامنے ایک اسپیچ بھی دی تھی، بڑی دبنگ قسم کی، ٹھیک ہے. تو شی از حضرت زینب، بی بی زینب جن کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے جب اسپیچز ہوتی ہیں کربلا کے حوالے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ڈیپ لو فار حضرت حسن، حضرت حسین. اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے کو پرولونگ کر دیا کرتے تھے جب ان کے گرینڈ سن ان کی بیک پر ہوتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو، اپنے جبہ کے انڈر لیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، دیز آر مائی فیملی. آلدو قرآن نے جو اہل بیت ورڈ یوز کیا وہ کس کے لیے کیا ہے؟ وائفز کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے. تو ازواج مطہرات بھی آتے ہیں اہل بیت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ فیملی بھی اہل بیت میں آتی ہے. تو اہل سنہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب کو مانتے ہیں، ہر صحابی کو الحمدللہ، اور وائفز کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ فیملی کو بھی اہل بیت مانتے ہیں. اور ان کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث ہیں حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں. کہا نا یہ دونوں میرے جو بیٹے ہیں یہ جنت کی یوتھ کے سردار ہیں. اسی لیے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اسی طرح فرمایا حضرت حسن کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، لیڈر بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تھرو 2 آرمیز میں صلح کروائے گا. حضرت حسن کے بارے میں یہ بات کی، ٹھیک ہے. تو بہت درجہ حضرت حسین کا، اور حضرت علی کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا. اس کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیں تو کچھ واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وہ جو میڈ والا مسئلہ تھا اس کو سالو کروایا. کہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. حضرت فاطمہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ان کے گھر. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اذکار کر رہے تھے اپنے غالباً مسجد میں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ ٹو ہر ہاؤس اور پوچھا کہ آپ میرے گھر آئی تھی تو آپ نے کیا بات کرنی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ، حضرت علی، دے ور ریپڈ ان بلینکٹ، سردی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں بیٹھ گئے. دس از اے بیوٹیفل جیسچر. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے انہوں نے پھر یہ بات بیان کی کہ میرے ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں. حضرت علی کے کمر میں پین تھا. اصل میں حضرت علی نے بہت ایک مشکل مشقت والی زندگی گزاری ہے، اور زیادہ تر پاورٹی میں زندگی گزاری ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ نے، دونوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات سنی، رد نہیں کیا اس کو، اور سمجھ گئے کہ میری بیٹی کو ضرورت ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جو وجہ بیان کی وہ وجہ کیا تھی؟ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتائی تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ میں آپ کا انتظام نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اہل صفہ پھر کیا سوچیں. اہل صفہ کون تھے؟ جو غریب غربا صحابہ تھے، مساکین تھے، جو مسجد میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جن میں معاذ بن جبل تھے، مشہور نام، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے اگر میں آپ کو میڈ رکھ کے دوں گا، انتظام کروں گا، تو اہل صفہ میرے صحابہ کیا سوچیں گے کہ ان کے پاس تو کھانے کو صحیح سے روٹی نہیں ہے، ان کے پاس تو پہننے کو صحیح سے کپڑے نہیں ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے. لیڈر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو لیڈر کو ایسا ایکشن نہیں لے سکتا جو بعد میں کرٹیسزم کا باعث بنے، اور لیڈر کو ایسا ایکشن نہیں لے سکتا جو اس کے لوگوں کو ہرٹ کرے. تو اسی لیے میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں ایک جنرل رول بھی بتایا تھا کہ دیکھیں اپنی اچیومنٹس کو اتنا اوپنلی پبلکلی اناؤنس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو سینس آف محرومی کا شکار ہوں، رائٹ. تو اپنی اچیومنٹس کو دیکھ کے سیلیبریٹ کرنا چاہیے.
آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم بہت زیادہ پبلک اناؤنسمنٹس کرتے ہیں. دیکھیں کسی کی دل آزاری ہو سکتی، کسی کے اندر سینس آف محرومی آ سکتی ہے، تو اس لیے اس کو دیکھ کر کرنا چاہیے. اور جب سوسائٹی میں ایک ڈاؤن ٹائم چل رہا ہو تو ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے انہیں بہت دیکھ کر چلنا چاہیے. جیسے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے سامنے ایک بار جب کیمل ذبح کیا گیا اور جو بیسٹ میٹ تھا، لیور، آئی تھنک کیمل کا جو لیور ہے نیوٹریشس ویلیو میں بیسٹ ہوتا ہے، حضرت عمر کو پیش کیا گیا تو حضرت عمر بہت غصے ہو گئے. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کی بات ہے، تو جو وہ لے کر آئے تھے، آئی تھنک ان کے غلام تھے عاصم، تو ان کو کہا کہ تم نے بیسٹ پارٹ میرے لیے سیو کر لیا اور باقی لوگوں کو کھلا رہے ہو، جبکہ قحط سالی ہے، بھوک سے میرے لوگ جو ہے وہ اس وقت بھوک اور پیاس کا شکار ہیں، بیسٹ پارٹ تم میرے لیے لے آئے ہو. تو انہوں نے اس بات کا بہت مائنڈ کیا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان لیڈرشپ پوزیشن میں ہوتا ہے اس کو لوگوں کا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی جو ریکویسٹ تھی اس کو اس طرح سے تو رد نہیں کیا کہ نہیں میں بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے، بلکہ ایک آلٹرنیٹ دے دیا. سبحان اللہ. یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر واقعے میں ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور یہاں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب کسی کو کوئی ضرورت ہے تو قرآن بھی ایک اصول بتاتا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں آئی تھنک سورہ اسراء میں یہ آیت ہے کہ جب تم سے کوئی کسی چیز کا سوال کرے تو اسے کائنڈ طریقے سے رپلائی کرو. ٹھیک ہے. اسے اگر نو بھی کرنا ہے تو کائنڈ طریقے سے کرو. یہ ایک جنیرک اصول ہے. جب تمہارے پاس کوئی انسان ریکویسٹ لے کر آئے، ایسا نہ ہو کہ اس کی عزت نفس بہت زیادہ ہرٹ ہو اگر تم ڈائریکٹ نو کر دو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ انہیں ایک آلٹرنیٹ پیش کیا، اور وہ آلٹرنیٹ بہت مشہور ہے، تسبیح فاطمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا نہ میں تمہیں بتاؤں وہ ذکر جس سے آپ کی تھکن اتر جائے. اور وہ کیا تھا؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. اور نماز کے بعد جو ہے وہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ 100 بار ہو جاتا ہے. یہ تسبیح ڈیفرنٹ ہے، تسبیح فاطمہ ڈیفرنٹ ہے. تو تسبیح فاطمہ از اے ویری پاورفل تسبیح، اسپیشلی سونے سے پہلے جب آپ کو مینٹل تھکن ہو اور آپ کو بہت زیادہ فزیکل ایگزرشن ہو تو صرف 2 منٹ لگتے ہیں. تو آپ لیکن فوکس ہو کے جب آپ سبحان اللہ کہیں نا تو یہ بات ذہن میں لایا کریں کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. تو ذرا یہ سوچ کر سبحان اللہ کہا کریں 33 بار. ٹھیک ہے. اس کے بعد الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس کا جنرل ٹرانسلیشن تو یہ ہے نا اللہ کا شکر، لیکن اصل میں تو ہے کہ اللہ کی حمد ہے، اللہ ہی حمد کے قابل ہے، لیکن ان شارٹ یہ شکر گزاری ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اگر آپ ان 3 اذکار پہ غور کریں تو ان میں سائیکولوجیکل تھیراپی ہے. کیسے؟ پہلے آپ بیان کریں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی ساری غلطی میری ہے، اللہ تعالیٰ بالکل عیب سے پاک ہے. جب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو شکر گزاری بلڈ ہو رہی ہے. اور جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، میرے پرابلمز بہت چھوٹے ہیں، ان کو سالو کرنے والا بڑا ہے. تو دیکھیں اس میں کتنی سائیکولوجیکل تھیراپی ہے اگر غور کر کے یہ ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے. تو خاموشی کے ساتھ ذرا آنکھیں بند کر کے آپ یہ کر لیا کریں سونے سے پہلے، انشاءاللہ تھکن بھی اترے گی. اور اس عقیدے کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، بتایا ہے، تو واقعی ہی اس میں جادوئی اثر ہے. اور اس سے تھکن بھی اترے گی، مینٹل برڈن بھی آپ کا اترے گا، اور انشاءاللہ فزیکل ایگزرشن بھی آپ کی اترے گی. تو اٹس اے گریٹ ذکر جو آپ نائٹ کی روٹین بنا لیں. ٹھیک ہے. نائٹ کی روٹین میں اور اذکار بھی آتے ہیں. سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ ہے، بہت خوبصورت باقی دعائیں ہیں جو آپ کو کسی بھی دعاؤں کی کتاب میں مل جائیں گی. رات کے اذکار، اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول. کچھ اسکالرز کہتے ہیں اس سے پچھلی بھی ہے، للہ ما فی السماوات والارض، یہاں سے شروع ہو کے اینڈ تک. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ 3 ہے، لاسٹ 3 آیات. لیکن ایک صحیح حدیث میں 2 لاسٹ آیات آمن الرسول. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو بھی انسان سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی اگر آپ ٹرانسلیشن پہ غور کریں اور وہ دعاؤں پہ غور کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. تو یہ دعائیں اتنی پاورفل ہیں، اگر آپ ان کی ٹرانسلیشن کبھی پڑھیں
اس سے بھی آپ کی تھیراپی ہوگی. دیکھیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا کا کیا مطلب ہے کہ جو گناہ اللہ ہم سے بھول چوک میں ہوئے انہیں معاف. تو واٹ این اینڈنگ آف دا ڈے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پرانی قوموں پہ ڈالا, اور وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم بیئر نہ کر سکیں. تو کتنی خوبصورت دعا ہے, سبحان اللہ. یہ ہے. اس کے بعد آیت الکرسی کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ تسبیح فاطمہ کا ذکر آتا ہے ہر رات سونے سے پہلے. اور کچھ لوگ سورہ واقعہ کو ایڈ کرتے ہیں لیکن وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے سورہ واقعہ. لیکن یہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے, تو ان چیزوں کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمہ اس کو کہتے ہیں اس لیے ہیں کیونکہ حضرت فاطمہ کو یہ سولوشن دیا تھا. اور اس کے بعد حضرت علی کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ تسبیح ساری عمر نہیں چھوڑی, یہاں تک کہ جہاد کے میدان میں بھی, بیٹل میں بندہ کبھی کبھی بڑی بڑی چیزیں بھول جاتا ہے جب لڑ رہا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ تسبیح میں نے اس طرح پکڑ لی کہ لڑائی کے میدان میں بھی میں نے یہ تسبیح نہیں چھوڑی. اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. تو یہ اسلام کا مزاج ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ لیں. ٹھیک ہے. اور ان کو کنسسٹنٹلی کریں, آپ کی لائف تبدیل ہو جائے گی. اسلام اتنا خوبصورت, میں سائیڈ نوٹ پہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں بیکاز دیر از سو مچ لرننگ ان دیز تھنگس. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف چیزیں بیان کی ہیں, اور کئی چیزوں کے سیم فضائل ہیں, تو وہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی پڑھ لو گے تو سیم فضیلت ہے, یہ بھی پڑھ لو گے تو سیم فضیلت ہے, یہ بھی پڑھ لو گے تو یہ اصل میں نبی نے ورائٹی دی ہے اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ پیپل. دیکھیں کسی کو کوئی ذکر زیادہ دل کے قریب لگتا ہے, کسی کو کوئی ذکر دل کے زیادہ قریب لگتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی کریٹ کر دی امت کے لیے کہ کوئی سی ایک چیز پکڑ لو اور وہ کرو, بجائے کہ ڈھیروں چیزیں کرنے کے کوئی سی ایک چیز پکڑ کے اس کو بس کنسسٹنسی کے ساتھ کرو. جیسے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ, دین کی چیزیں میرے لیے بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ٹو مچ, یعنی بہت سی چیزیں مجھے پتہ ہیں اور میں اوور برڈن ہو رہا ہوں. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ فرائض آر بینگ ٹو مچ فار می, فرائض تو کرنے ہی ہیں, اس سے مراد ہے کہ بہت سی لسٹ ہے ٹو ڈو, یہ بھی یہ بھی یہ بھی, تو اٹس گیٹنگ ٹو مچ فار می. تو کوئی ایک چیز بتائیں جس کو میں پکڑ لوں کنسسٹنسی سے. تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھ, دیٹس اٹ, اس کو پکڑ لیں. اور ایسا ہی ہوا, اور ذکر کے بہت فضائل ہیں. تو دیکھیں کوئی سی ایک چیز پکڑ لیں, انشاءاللہ برکت اللہ رب العالمین نے دینی ہے, تو اس کو معمول بنا لیجیے. جب آپ ذکر کو معمول بنائیں گے اس کے بڑے جادوئی اثرات آپ اپنی شخصیت پہ دیکھیں گے, اپنے دماغی کنڈیشن پہ دیکھیں گے, آپ کو کافی ہو جائے گا وہ ذکر. جیسے دیکھیں درود ابراہیمی کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان درود ابراہیمی کو معمول بناتا ہے خصوصاً دعا میں, تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھاتا ہے, اور اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمپنسیٹ کرتا ہے. اسی طرح استغفار کے بارے میں بھی یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یا تو آپ استغفار کو معمول بنا لیں, یا آپ جو ہے وہ اس ذکر کو بنا سکتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد, اس کے بھی بہت فضائل ہیں. تو کئی اذکار ہیں. پوائنٹ اس کہ کنسسٹنسی کے ساتھ انسان کو چیزیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ہی آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے. اوکے. تو یہ ہمیں تسبیح فاطمہ سے جو فضائل نظر آتے ہیں اور جو اس سے لیسن لرنڈ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اوکے, آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہت سیڈ واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار ہو گئے, علیل ہو گئے, اور ہی واز ہیونگ اے لاٹ آف فیور, تو حضرت فاطمہ جایا کرتی تھی اور تیمارداری کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ رویا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل ڈیٹیریوریشن دیکھ کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ایون دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ پین میں ہوتے تھے اور بہت زیادہ ایگزرشن میں ہوتے تھے, اسٹل وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکراتے تھے اس حالت میں بھی, اور وہ اپنی بیٹی کو ویلکم کرتے تھے اور انرجی آ جاتی تھی ان میں. وہ شوز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے. ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کہ ایک بار یہ سجیشن دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت علی کا نکاح وہ ابو جہل کی بیٹی سے کروا دیا جائے. وہ مسلمان ہو گئی تھی. اکرمہ بھی آپ کو پتہ ہے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, اکرمہ بن ابی جہل,
اور ابو جہل کی ایک بیٹی تھی، غالباً ان کا بھی نام فاطمہ تھا یا کوئی اور نام تھا، تو ان کے ساتھ نکاح کی سجیشن دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن جب حضرت فاطمہ تک یہ بات پہنچی تو حضرت فاطمہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور دکھ کی وجہ یہ بھی تھی کہ ظاہر ایک ٹراما بھی تھا کہ ابو جہل اس نے میرے باپ کے ساتھ جو کیا ہے، وہ اجڑی والا واقعہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، اس سے کتنی تکلیف ملی تھی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو، پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، یعنی میری بیٹی کو جس چیز سے پین ہوتی ہے تو اس چیز کو میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک بات کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت فاطمہ سے ہی واز ڈیپلی اٹیچڈ. پچھلی کلاس میں نے آپ کو ان کی کچھ یہ بھی تذکرہ کیا تھا. حضرت علی یوز ٹو ڈو پوئٹری فار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. سواک کا ایک واقعہ بیان کیا تھا، آلدو وہ آپ کو کوئی مستند حدیث کی کتاب میں واقعہ نہیں ملے گا، اور ڈفرینٹ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. آپ خود بھی تھوڑی ریسرچ کر سکتے ہیں اس واقعے کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ مے بی ان پہ 100% مہر نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ اوتھینٹک ہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہ بیان کر دیے جاتے ہیں. اٹ از اپ ٹو یو، آپ اس پہ مزید ریسرچ کیجیے گا. جو مسواک والا میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ حضرت فاطمہ ایک بار مسواک کر رہی تھی تو حضرت علی بہت پوزیسو تھے، تو انہوں نے پوزیسونیس میں کچھ اشعار کہے تھے اور مسواک کے بارے میں. تو اسی طرح ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے مذاق کے بارے میں، کہ آپس میں ان کا مذاق تھا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو آپس میں ایک دوستی والا، مذاق والا بھی ریلیشن رکھنا چاہیے، ایک ایسا مذاق، مہذب مذاق جس سے ایک دوسرے سے محبت بڑھے. تو حضرت فاطمہ اکثر جو ہے حضرت علی کو اس بات پر چھیڑا کرتی تھی کہ میں آپ سے بڑی ہوں، یعنی آپ مجھ سے چھوٹے ہیں. یہ بس ایک مذاق تھا ان کا، انوسینٹ سا مذاق تھا، حالانکہ حضرت علی ان سے بڑے تھے. تو یہ ہمیں کچھ واقعات میں ملتا ہے. حضرت علی پھر ان سے مذاق کیا کرتے تھے، آگے سے کاؤنٹر میں مذاق کیا کرتے تھے کہ نہیں، میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. بہرحال جسٹ ٹو کنکلوڈ، حضرت فاطمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو بہت رویا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر انہیں ویلکم، اسی طرح کوشش کرتے تھے اٹھنے کی، لیکن اٹھا نہیں جاتا تھا، اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکراتے تھے. تو اس کے بعد حضرت فاطمہ کے کان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی جس پر حضرت فاطمہ بہت رونے لگیں، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کے کان میں ایک اور بات کہی جس پر وہ مسکرانے لگیں. یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا سٹرینج واقعہ تھا حضرت عائشہ کے لیے، بیکاز شی واز سینگ آل دس. تو حضرت عائشہ نے پھر ان سے پوچھا کہ سیکنڈ ٹائم آپ کیوں مسکرائیں، پہلی ٹائم آپ روئیں، سیکنڈ ٹائم آپ کیوں مسکرائیں؟ حضرت فاطمہ نے بیان نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اٹ از بٹوین می اینڈ مائی فادر. اچھا، یہ واقعہ بیان حضرت عائشہ کر رہی ہیں، تو یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے کہ حضرت عائشہ نے ہر چیز بیان کی ہے. حضرت عائشہ there was a reason کہ ان کی عمر چھوٹی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا کیونکہ she was supposed to carry the messages, she was supposed to tell many hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں بات جو کھلی وہ یہ تھی کہ جب پہلی بار جو وسپر کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. حضرت فاطمہ اس پہ بہت زیادہ روئیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ you will be the first to join me، اور اس سے وہ مسکرائیں، بلکہ شی لافڈ ایکچولی. اب دیکھیے بڑا عجیب ایک میٹر ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ میرے بعد آپ مجھے جوائن کریں گی، اس سے مراد ہے موت. اب کسی کو موت کے بارے میں کہا جائے اور وہ مسکرائیں تو دس از اے ویری اسٹرینج انسیڈنٹ. لیکن سچ ور صحابہ، حضرت بلال کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا ہے. حضرت بلال جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے شام میں، کیونکہ حضرت بلال مدینہ سے تشریف لے گئے تھے نا، کیونکہ مدینہ میں ان سے رہا نہیں جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں بہت تھیں مدینہ میں. تو جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو ان کی وائف کہہ رہی تھی کہ وٹ اے گریف، وٹ اے ڈے آف گریف. تو وہ آگے کہہ رہے تھے نو، وٹ اے ڈے آف ریجوائس، وٹ اے ڈے آف ریجوائس، یعنی یہ تو بہت ریجوائس کرنے کا مومنٹ ہے کیونکہ ویری سون آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ مائی بیلوڈ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت فاطمہ اتنی محبت کرتی تھی اپنے والد سے کہ وہ مسکرائیں اس بات پر، اور ایسا ہی ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ 6 مہینے بعد تقریباً آئی تھنک 6 منتھ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی. اور کتنی عمر تھی ان کی؟ فاطمہ کا جو نکاح ہوا ہے وہ تقریباً ہوا ہے 16 سال میں، اور مدنی دور میں ہوا ہے نا، تو مدینہ کا پیریڈ 10 to 11 ایئر ہے تقریباً. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت فاطمہ کی ایج 27 سال تھی. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا، اسپیشلی حضرت حسن کے لیے، حضرت حسین کے لیے، بچوں کے لیے، چھوٹے بچے تھے، کہ ان کی والدہ اتنی ینگ ایج میں دنیا سے رخصت ہو جائیں.
اور شی واز سچ اے بریو لیڈی کہ انہوں نے حضرت علی کو سجیشن بھی دی تھی کہ میرے بعد آپ نے ان خاتون سے نکاح کرنا ہے. کس سے؟ حضرت ختیجہ کی جو بہن تھی غالباً ان کی بیٹی تھی یا سم ون فرام ہر فیملی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ شی از اے ویری کیئرنگ وومن اور حسن اور حسین کا وہ بہت اچھے سے خیال رکھیں گی. تو یہ بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. زیادہ تر عورتیں یہ کہیں گی, وعدہ لیں گی کہ میرے جانے کے بعد آپ نے اگلی شادی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, لیکن یہ پریکٹیکل, دیکھیں ہمارا دین پریکٹیکل ہے. دے ور پریکٹیکل پیپل, پریکٹیکل وومن. تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا حضرت علی کو کہ میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد آپ نے ان سے شادی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ شی واز ویری کیئرفل اباؤٹ دس کہ میرے بچوں کی ہونے والی آگے سے سیکنڈ مدر کون ہوگی, اور انہوں نے اس کے مطابق انہیں سجیشن دی کہ شی از ویری کیئرنگ, تو حضرت حسن حضرت حسین کا وہ بہت خیال رکھیں گے. حضرت علی صلی اللہ عنہ, اور یہ بھی بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے ریکویسٹ کی تھی صحابیات سے, حضرت ام سلمہ سے اور باقی صحابیات سے, کہ میری ڈیڈ باڈی کو رات کو غسل دیجیے گا اور پورا کور کر کے, پردہ چاروں طرف سے کور کر کے غسل دیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شی ڈڈ ناٹ ایون وانٹ دا لیڈیز ٹو سی ہر فگر, کیونکہ اندھیرا تھا نا, تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ایون لیڈیز بھی میرے فگر کو نہ دیکھ سکیں. تو سبحان اللہ, دس واز دا حیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, اور بریولی شی لیفٹ دا ورلڈ, سبحان اللہ, اینڈ شی واز ایکچولی ہیپی بیکاز شی واز اباؤٹ ٹو میٹ ہر فادر صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑا افسوسناک واقعہ تھا حضرت علی کے لیے. ہی واز اسٹنڈ اور ہی واز اسپیچ لیس فار 4 days. وہ اتنا زیادہ غم میں تھے کہ 4 دن وہ بات نہیں کر سکے کسی سے بھی. اور یہ بھی ایک وجہ تھی ان کی بیعت جو ہے, بیع حضرت ابو بکر کے جو لیٹ دی تھی انہوں نے, جس کو ایک کنٹروورسی بھی بنایا جاتا ہے ہماری تاریخ میں. آپ کو پتہ ہے حضرت علی نے لیٹ ایلیجنس دی تھی حضرت ابو بکر کو. اس کی وجہ حضرت علی نے خود بیان کی تھی کہ میں غم میں تھا اور آئی واز ٹینڈنگ ٹو حضرت فاطمہ, ان کی جو النس تھی اور اس کے بعد ان کی جو وفات ہو جاتی ہے, تو انہوں نے خود یہ ریزن بیان کی تھی. تو بہرحال حضرت فاطمہ شی فیل ال امیجیٹلی آفٹر پروفٹس ڈیتھ, اور ان کی جو وفات تھی 3rd رمضان, 6 مہینے بعد, رمضان کے مہینے میں 3rd of رمضان, نبی وسلم کے 6 مہینے بعد. اور انہوں نے, میں نے آپ کو بتایا, رات کو ریکویسٹ کی تھی بیکاز ٹو پروٹیکٹ ہر utmost modesty شی ریکویسٹڈ burial ایٹ نائٹ, اینڈ ہی ٹولڈ علی ٹو میری امامہ, ام کلثوم نہیں, امامہ نام تھا ان کا, امامہ, so that she can care for the children, for her children. اور she died with complete peace and a smile. اور اس کے بعد حضرت علی کی جو تھوڑی سی گریف اور ریزیلینس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی نے خود ان کو غسل دیا, اور حضرت علی نے خود قبر میں اتر کے ان کو بری کیا. اور حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ nothing exhausted him more than losing both beloved ones. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. یہ بہت بڑا واقعہ تھا حضرت علی کی زندگی میں. حضرت علی نے ایک پوئم بھی ریسائٹ کی which shows his raw pain at her grave side. Again, یہ پوئمز جو ہیں کسی مستند حدیث کی کتاب میں نہیں ہے جو سیاستہ ہیں, یہ تاریخ کی کتابوں میں آتی ہیں, so you can research on your own. لیکن پوئم کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ والے الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا, یعنی جب انہیں دفنا دیا, اور کہا کہ او مائی beloved why are you not talking to me, کہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی. اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا کہ ہاؤ کین یو ٹاک ٹو می, جب کہ آپ کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور الفاظ ثابت ہیں, ثابت سے مراد تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں, ارلی سورسز میں. مائی پیشنٹ ہیز ویکنڈ آفٹر یو او ڈاٹر آف دا میسنجر آف اللہ, یٹ مائی ریزالو ریمینز, آئی انٹرسٹڈ یو ٹو اللہ اینڈ سون آئی ول جوائن یو. تو یہ بھی بہت خوبصورت الفاظ حضرت علی کی پوئٹری ملتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے, which shows his deep love and his deep affiliation with فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو this is the story of حضرت علی حضرت فاطمہ. اور بھی کئی واقعات آتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ سورہ انسان میں جو ایک آیا ہے کہ اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو خود نیڈی ہونے کے باوجود نیڈی اور بھوکے لوگوں کی نیڈز کو پورا کرتے ہیں. تو وہ کچھ اسکالرس کے نزدیک وہ اشارہ حضرت علی حضرت فاطمہ کی طرف ہے, کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس کھانے کو
بہت چند ایک چیزیں تھیں، لیکن ان کا دروازہ کھٹکھٹایا ایک فقیر نے، حضرت علی فاطمہ نے اس کی نیڈ پوری کر دی خود اپنی نیڈ کو کمپرومائز کر کے. تو کچھ لوگ یہاں سے یہ چیز اخذ کرتے ہیں. سو یس، اٹ واز اے ہاؤس فل آف لو، فل آف جوائے، اور بہت خوبصورت یہ ریلیشن شپ تھا حضرت علی حضرت فاطمہ کا. اور دیر از ٹو مچ ٹو لرن فرام دس میرج. اور میں نے جو بھی اس سے ریلیٹڈ فقہی میٹرز ڈسکرائب کیے، اسپیشلی ایلڈرز کی انٹرونشن، فادر ان لا کی ایک پازیٹیو انٹرونشن، ایک پازیٹیو رول بڑوں کا، اس کے بعد ہاؤ ٹو سالو میریٹل کلیشز، ہاؤ کین بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف سالو دیئر ایشوز. تو بہت سی چیزیں سبحان اللہ دیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ظاہر ہے جو ان سے محبت کرتا ہے وہی جنت میں ان کے ساتھ ہوگا. تو یہ واقعات سنانے کا مقصد بھی ہے کہ آپ ان سے محبت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا. تو آپ مزید حضرت فاطمہ حضرت علی کے بارے میں پڑھیے، مزید ریسرچ کیجیے، اور بہت سے واقعات ہیں ان کو ایکسپلور کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور نیکسٹ ہم حضرت علی کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پراپر بایوگرافی ڈسکس کریں گے، واقعات ڈسکس کریں گے. اس میں کچھ پینفل واقعات بھی ہیں. حضرت علی کی بہت وائز لیڈرشپ بھی ہے کہ حضرت علی نے فتنے کو کس طرح سے سالو کیا. سول وار جو ہوئی تھی، اس کے بعد حضرت علی جب خلیفہ بنے، حضرت عثمان کی شہادت بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے. ٹو مچ ٹو لرن فرام دا مارٹرڈم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور بہت سے الزامات لگائے جاتے ہیں حضرت عثمان پہ. پھر حضرت علی کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں. تو ضروری ہے کہ ہمیں ہسٹری بہت کلیئر ہو اور ہم حضرت علی صلی اللہ عنہ کے کریکٹر سے سیکھیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں حضرت علی کی میں ڈیٹیل بایوگرافی، اور اس کو 2-3 لیکچرز لگیں گے انشاءاللہ. تو دیٹ ول بی آر نیکسٹ کلاس. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.